جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا۔ مرد کی بھی جنی عورت سے شادی ہو جاتی ہے، تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے، کیونکہ جنس الگ الگ ہے۔ اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن، کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ وہ جنیہ کو یہ انسان افورڈ نہیں ہوتی تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا؟ لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے، اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے، لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنیہ عاشق تھی۔ ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی، وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا۔ وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا، کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے، اس میں جنات ہیں۔ اس نے کہا بھائی بہادر، جا کے دروازہ بجایا، ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں۔ سنا یار یہاں کوئی جن بن رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا۔ تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو، نارمل اپنی لائف گزارو کہتے۔ اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے، یہ میں بتا۔ عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا۔ عاملوں کے سانس سے یہ سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی، کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی۔ تو جنیہ سے نکاح، وہ میں واقعہ سنا رہا تھا، وہ بیچارے تبلیغ جماعت کے تھے، 40-45 سال ان کی عمر تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا، ان پہ جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا، عاشق ہو گئی۔ اب کیا نتیجہ نکلا ہے، وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی۔ اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی۔ اور وہ جنیہ ہندو، وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر۔ لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا، یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار۔ اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے، سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی۔ اچھا خیر جب وہ ان پہ سوار ہو گئے، میں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں۔ اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی۔ تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے، تو میں نے دم بم کیا، وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل۔ لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں، میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں، اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے۔ تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا، اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے صبر کیا، عفت اور پاک دامنی کی گزاری، اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں، زندہ ہیں تو اللہ ان مصیبت سے نجات دے، اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ، جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء، یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر۔ بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے، تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو، آ گئی نا۔ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا، اس نے کہا خود ہی بھگتے۔ تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو۔ لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں، تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی۔ جنات میں شرارت غالب ہے، اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے۔ تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی، ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے
وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں، اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے، تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے۔ وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے کہ اب ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے، پکا۔ پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے۔ ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں۔ آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے۔ تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے۔ تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے، وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرہ لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے۔ اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا۔ اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا۔ گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں، کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا۔ ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے، حماقت دیکھو۔ تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا، وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا میں، وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے۔ ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جائے۔ تو یہ ان کے، تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے، ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں۔ تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ سبب ضعیف ہے نا۔ جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے، تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں، تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے۔ تو سامنے والا اگر دیندار ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا، تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ ڈرتے ہیں۔ وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ۔ اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے، اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ کی قبر تھی، تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے، یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزرگ، پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے، لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، وہاں جا کے لگے۔ ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے، ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو۔ تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ بیچارہ گیا۔ بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان پر۔ اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے، داڑیاں تھیں ان کی، جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک دم دھکا لگائے، کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی، چند میٹر دور تھی، دیوار سے جا کے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں۔ پھر دوسرا بندہ لیٹا، وہ لڑ گیا، میری باری آئی، میں لیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، میں نے فاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا یہ پڑھو، انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ، میں لڑک بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بزرگ جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے, تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب دو توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1,00,000 لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ دوبارہ آ کے لات نہ لگا دے ایک اور, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو, پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی, 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا, اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں. اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں. جی ٹھیک ہے, حقیقت ہے ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں معامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن بن جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی دو, اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسے علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد والا پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب, یہ اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیالی نا, دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے, ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل هو اللہ کہتے تھے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو, پڑھتے اس نے کہا اور تیز ہوتے ایک دم ایک مٹکا آیا ہے,
دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے, خون کے چیتڑے ویتڑے, ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ کے پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد تو ہونی نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی, تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی ہے. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے, آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے بلائیں گے, آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو وادو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو, یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے, حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی, وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا, اس کا مطلب کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے, توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا, قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی, اس میں کیا تھا, بہت تقسیم ہوئی ہے, وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا, میں نے لوگوں کو بتایا, میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا, لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں, تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو, پھر کاروبار کرو. وہ قرآن سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے, جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے, تو 1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی, یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی, یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے, الٹی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب جادو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے, چکر ہو رہی ہے, آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے, اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا, اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا, تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا, تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے, چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے, ریلیکس ہو گئے, تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں, یہ سمجھ لو جو بھی گند تھا, جادو تھا, وہ اب کیا ہو گیا ہے, نکل گیا. سب بکواس, الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے, کیا خانقاہ والے, کیا مفتیان کرام, بڑے بڑے بزرگوں کو, مفتیوں کو میں نے دیکھا, وہ سیڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے, اللہ کے بندو, 1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے, ٹھیک ہے نا, نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی, ہم نے بچوں کو دیکھا ہے, بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, جب الٹی ہوتی ہے نا, ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا, اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو, قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو, یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق, سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن, اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے, الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں, اور وہ سبب کیا ہے, ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے,
لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو, وجہ معلوم نہ ہو, یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے, لیکن کوئی اس کو, جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا, وہ بیمار کے لیے, بیماری کے لیے بھی شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا, آپ کو استغفر اللہ, قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت, اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے, انہوں نے کہا بھائی حوالے کے بغیر, میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی, یہ دیکھیں, پھر بھی نہیں مانا انہوں نے, پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو, دلیل نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, بس ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے مسمرزم والی, یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو, ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ, اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں, سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, جس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی دو قسمیں ہیں, ایک تو وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں, مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا, اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں, عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر نتیجے, اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے, ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑھا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی, بہت اہم بات تھی, وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی, نکل ہی گئی, ابھی کرنے ہی لگا تھا. میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, تو فوراً لوگ دلیل لیتے ہیں, قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے, تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے. یہ جو عامل لوگ ہیں نا, عامل لوگ, ان کی بدماشی پولیس میں نہیں چلتی, ان کے جن چڑیل بھوت. میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں جلدی سے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں, لیکن درمیان میں نے کہا قیامت عام چلے گا نا, قیامت عام درمیان میں تھوڑا بہت چلتا ہے. کسی خاتون کا فون آیا, کل کی بات ہے, امریکہ سے, کینیڈا سے یا امریکہ سے, وہ کوئی حرج نہیں ہے ان کی طرف سے پابندی کے واقعہ نہ سنائے. اور یہ جو ٹیلی فون ہے نا, یہ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں, آخر عمر میں بالکل بند ہو گئے, مصروفیت بڑھ گئی, فون کھلا ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضرت جن ٹاپک پر بیان کرتے ہیں یہ تو بالکل معاشرے کی دکھتی رگ کو پکڑ رہے ہیں, جاتے یہ کہیں ہے نہیں, تو ان کو دنیا کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں, ملا کی دوڑ کہتے ہیں نا, مسجد سے مدرسہ, گھر سے مسجد. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو فون ہے نا یہ مجھے پوری دنیا کی خبریں دیتا ہے, ہو کیا رہا ہے. تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. تو گھر میں کسی کی, ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت, ان کے گھر میں کیا تھے, جن چڑیل بھوت, اس پہ آ رہا ہے, اس پہ آ رہا ہے, فلانے پہ, ڈمکانے پہ. تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں, یہ پڑھیں, انہوں نے نہیں فائدہ ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے کسی ریلیٹیو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے, کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی. اب نسلیں یاد رکھیں گی, اللہ ان کو شفا دے. اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا. اور میں نام لینے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک کلیئر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فراڈی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے, میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں, یہ فراڈی ہیں. وہ کہنے لگی کہ جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں دارالعلوم کورنگی کے مفتی ہیں. میں نے کہا الو کا پٹھا ہے وہ, اور یہی الفاظ میرے ریکارڈنگ میں آئیں گے, اس کو ہٹانا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے ادارے کے بارے میں کہہ رہے ہو. میں نے کہا اتنے بڑے ادارے نے کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں لیا, یہ دارالعلوم کورنگی کے نام کو الو کے پٹھے کیش کراتے ہیں, مفتی کے نام کو کیش کراتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, اس کا بھی کوئی عامل ہے تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, جامعہ کا مفتی بعد میں ہے وہ. اور یہ ایڈٹ کیا نا ایسی کی تیسی کر دوں گا, بتا رہا ہوں میں, یہ الو کے پٹھے کے نام سے جانا چاہیے یہ بیان. ان لوگوں نے گھر اجاڑ دیے, تباہ کر دیے, نفرتیں ڈالی ہیں. میں نے کہا بنوری ٹاؤن کا ہو, دارالعلوم کورنگی کا ہو, یہ سارے ہمارے ادارے ہیں نا, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, یہاں پڑھنے کو ہم
سعادت سمجھتے ہیں ان اداروں میں. ان اداروں کے ٹیچرز کا, استاذوں کو ہم اہل حق سمجھتے ہیں, اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ میں کسی بدعتی اداروں کا نام نہیں لے رہا. میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, اس کا کوئی عامل ہو تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, عامل بعد میں ہے. دارالعلوم کورنگی کا کسی کا خلیفہ بھی ہو, الو کا پٹھا وہ پہلے ہے, عامل مفتی خلیفہ بعد میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ان میں خلیفے ہوں یا مفتی ہو یا بزرگ ہو, یہ گھروں کو تباہ کرتے ہیں. جو جن چڑیل بھوت کا نا پراپر کام کر رہے ہیں. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں, دم درود کر رہے ہیں, وہ تو صحابہ تابعین سے میں بھی کرتا ہوں, وہ تو سب کرتے آئے ہیں. جو اس میں پروفیشنل ہے نا, جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. اور علماء بیچاروں کو پتا نہیں ہے, ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتا. وہ کہتے ہیں شاید کوئی پڑھا لکھا ہو, کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا, یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں, آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا. جن چڑیل بھوت بھگانے کا کیا ہے, کیا کرائٹیریا کیا ہے, اس کو کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی سلیبس نہیں ہوتا, تجربہ ہوتا ہے. تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں, اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیں گے. جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ نا, اس سے پوچھو انٹرویو کیا کرتا, کیا ہوتا کیسے, اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنے بڑے بڑے اداروں میں جب اتنے بڑے بڑے الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے مفتی, تو اداروں نے ان کو مفتی کیوں بنایا؟ یاد رکھو, ادارے نے مفتی نہیں بنایا. مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ, مفتی تو چھوٹا لفظ ہے, مفتی اعظم پاکستان بھی چھوٹا لفظ ہے. انٹرنیشنل مفتی اعظم بھی آپ لگوا لو, اس کے لوگو چھپوا کے اپنی گاڑی پہ لگا دو, پوری دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ یہ مفتی ہے؟ اور دارالعلوم کورنگی کے کون سے بڑے مفتی نے, جو ریلائبل مفتی, انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اس کو مفتی قرار دیتے ہیں؟ کہاں ہے یہ تو آپ نے کہا ہے نا, یہ وہ خود کہہ رہے کہ میں مفتی ہوں. اور مجھے پتا ہے اس پہ میری مخالفت کتنی ہوگی, یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی. میں علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں, ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ. یہ علماء صحیح ہے, اہل حق ہیں, لیکن بیچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں, وہ بھی بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں. دیکھو, نیک آدمی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو. علماء فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے, استعمال کرتا ہے, اس سے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے دیکھا ہے. اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا, میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلاں بزرگ کو کس نے الو بنایا, فلاں بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے الو بنایا اور اب تک بنا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے, ان علماء کو نہیں پتا. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں ان علماء کے مقابلے میں. یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں. ان کی عاملوں کی جو 1.5 ہوشیاریاں ہیں نا, اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے, اس کا تجربے سے تعلق ہے. آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہو, اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی, کم وقت کی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, وہ کہہ رہے وہ تو دارالعلوم کورنگی کے, میں نے کہا جامعۃ الرشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے, اور کچھ بن چکے ہیں ہمارے. اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے, حدیث کی فلاں کتاب پڑھی ہے, ہدایہ پڑھی ہے, یہ پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کرایا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں. بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی فراڈی آدمی جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے, فراڈی آدمی دارالعلوم کورنگی میں جا سکتا ہے. دارالعلوم کورنگی نے ذمہ داری نہیں لی تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو. باقی رہا خلیفہ بزرگ کے, دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے, اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے. یہ گارنٹی خدا کے سوا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ خود اپنے طور پہ اس کو پرکھو گے. بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں, ہوتا ہے کہ بھئی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بیوقوف بنا دیا ہو, تو یہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے خلیفے بیوقوف بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں.
تو اس لیے اس کی پرواہ مت کریں. لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے, حالات, مشاہدات, کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو, ایک ڈھنگ. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, رقیہ تو کوئی بھی کر لے. تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں عامل بھی ہے مفتی بھی ہے, یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متضاد. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو آپ کہیں فلاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے. بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے, گورا بول دیا تو کالا نہیں ہے, کالا بول دیا تو گورا نہیں. تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں ہوتی. اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پراپر طریقے سے کرتا ہو. 1-2 سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. دیکھو MBBS کر کے کوئی ڈاکٹر MBBS کی ڈگری آتے ہی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی